عائشہ کی مسکراہٹ اس کی زندگی کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، کبھی بارش میں کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر خوابوں پر بات کرتے تو کبھی چائے کے کپ کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے، مگر دونوں میں سے کسی نے اپنے جذبات کو زبان نہیں دی تھی۔ دل کی دھڑکنیں سب کچھ کہہ دیتی تھیں مگر ہونٹ خاموش تھے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ خاموشی بھی ایک زبان بن گئی۔ اذان اکثر سوچتا کہ آخر کب وہ لمحہ آئے گا جب وہ کھل کر عائشہ سے کہہ سکے گا کہ وہ اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور عائشہ ہر رات اپنی ڈائری میں لکھتی، کاش وہ سمجھ پاتا کہ میرا دل کب سے اس کے نام کا ہے۔ یونیورسٹی کی مصروفیات، کلاسز، پروجیکٹس اور ایونٹس کے دوران ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ بنتا گیا جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تو دنیا کا شور پیچھے رہ جاتا۔ کبھی لائبریری میں ایک ہی کتاب کے 2 صفحے ساتھ ساتھ پڑھتے تو کبھی کلاس کے بعد لان میں بیٹھ کر لمبی باتیں کرتے۔ ان کی دوستی ہر کسی کو عام لگتی، مگر ان دونوں کے دلوں میں یہ دوستی ایک ان کہی محبت کا روپ دھار چکی تھی۔ ایک دن جب بارش زوروں پر تھی تو دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کاش زندگی بھی اتنی ہی سادہ ہوتی جیسے یہ بارش، جو آتی ہے، بہا لے جاتی ہے اور پھر سب کچھ نیاسا کر دیتی ہے۔ اذان نے نرمی سے کہا، زندگی آسان نہیں ہوتی، مگر اگر ساتھ دینے والا کوئی سچا ہو تو مشکل بھی آسان لگتی ہے۔ یہ جملہ عائشہ کے دل پر بجلی کی طرح گرا، مگر اس نے جواب میں صرف مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور امتحانات کے بعد دونوں کے درمیان مزید قریبیاں بڑھ گئیں۔ وہ ایک دوسرے کے سہارے بننے لگے۔ اذان جب بھی کسی مشکل میں ہوتا تو عائشہ اسے تسلی دیتی، اور عائشہ جب بھی مایوس ہوتی تو اذان اپنی باتوں سے اس کی ہمت بندھاتا۔ ان کا رشتہ آہستہ آہستہ اتنا گہرا ہو گیا کہ اب وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگنے لگے، مگر ابھی بھی اظہار باقی تھا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کلچرل ایونٹ میں اذان نے ہمت کر کے کہا، عائشہ، تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں؟ عائشہ نے نظریں جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اس لمحے میں سب کچھ کہہ دیا۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان ایک خاموش معاہدہ سا ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہیں، چاہے وقت اور حالات کیسے بھی ہوں، مگر محبت کے راستے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ اذان کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ تعلیم مکمل کرتے ہی کاروبار سنبھال لے اور جلد شادی کرے، جبکہ عائشہ کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ اپنی پڑھائی کے بعد باہر ملک جا کر مزید تعلیم حاصل کرے اور اپنی شناخت بنائے۔ یہ دونوں خواب ایک دوسرے سے مختلف تھے اور دونوں کے لیے ایک کڑا امتحان تھے۔ کئی راتیں عائشہ نے دعا کرتے گزاری کہ یا رب، میرا اور اس کا رشتہ سلامت رہے، اور کئی دن اذان نے سوچوں میں گم ہو کر گزارے کہ وہ کیسے سب کو راضی کرے۔ ایک دن اذان نے عائشہ سے کہا، میں چاہے کتنا بھی مضبوط لگوں، حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ محبت امتحان ہے تو میں اسے ہر حال میں پاس کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہستہ سے کہا، میں چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤں، میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ان کے یہ الفاظ ان کے رشتے کی اصل بنیاد بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اذان نے اپنے والدین کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ عائشہ صرف اس کی محبت نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دوسری طرف عائشہ نے بھی اپنے گھر والوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اذان کے ساتھ رہ کر ہی وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتی ہے۔ شروع میں دونوں خاندان راضی نہ ہوئے، مگر جب انہوں نے دونوں کی سچائی دیکھی، ان کا خلوص محسوس کیا تو آہستہ آہستہ سب نے ہاں کر دی۔ پھر وہ دن آیا جس کا دونوں کو برسوں سے انتظار تھا۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر طرف خوشیاں تھیں، دوست، رشتہ دار سب مصروف تھے۔ نکاح کے دن عائشہ سفید لباس میں بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اذان نے قبول ہے کہا تو عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ نکاح کے بعد اذان نے آہستہ سے کہا، اب یہ سفر صرف ہمارا ہے اور ہمیشہ ہمارا رہے گا۔ عائشہ نے سر جھکا کر آنکھوں میں نمی کے ساتھ مسکرا دیا اور کہا،
یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ شادی کے بعد بھی ان کا رشتہ ویسا ہی خالص اور مضبوط رہا۔ وہ نہ صرف شریکی حیات بنے بلکہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بھی۔ کبھی شام کو چھت پر بیٹھ کر پرانے دن یاد کرتے تو کبھی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے خوابوں کو حقیقت بنتا دیکھتے۔ زندگی نے ان پر ذمہ داریاں بھی ڈالیں اور آزمائشیں بھی آئیں۔ کبھی کاروبار میں مشکلات آئیں تو عائشہ نے اذان کو حوصلہ دیا اور کہا، تمہارے ساتھ ہوں تو ہر مشکل آسان ہے۔ اور جب عائشہ نے اپنے کیریئر میں دباؤ محسوس کیا تو اذان نے کہا، تمہاری خوشی میری خوشی ہے، تمہارے خواب میرے خواب ہیں۔ ان کا رشتہ ہر دن کے ساتھ اور مضبوط ہوتا گیا۔ سال گزرتے گئے، ان کی محبت دوسروں کے لیے مثال بن گئی۔ دوست کہتے کہ آج کے دور میں ایسی سچی محبت کہاں ملتی ہے، مگر وہ دونوں اپنی کہانی کو اپنی حقیقت سمجھتے رہے۔ ان کے بچے بڑے ہوئے تو وہ بھی کہا کرتے کہ ہمارے والدین کی محبت ایک زندہ کہانی ہے، اور یوں عائشہ اور اذان کی محبت ایک ایسی داستان میں بدل گئی جو نہ صرف ان کی زندگی بلکہ سننے والوں کے دلوں میں بھی ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ یہ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل محبت وہ ہے جو وقت کے ہر امتحان میں قائم رہے، چاہے فاصلہ ہو، مشکل ہو یا وقت کی کسوٹی۔ سچے دلوں کی محبت کبھی کمزور نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور یوں ان کی زندگی کا یہ سفر خوابوں سے حقیقت تک، حقیقت سے مثالی کہانی تک بدل گیا۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیشہ کے لیے سننے والوں کو یہ یقین دلاتی ہے کہ سچی محبت آج بھی زندہ ہے،